پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری فضائل ہم درود پاک کے سنتے ہیں کہ اس کی کتنی برکتیں ہیں، مگر کبھی کبھی ہم درود پاک کو گرانٹڈ لے لیتے ہیں کہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہے. درود پاک جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو یہ پڑھنا ضروری ہے. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کپڑے سی رہی تھی اور رات کا آخری پہر تھا اور میرے گھر کی لائٹ چراغ جو تھا وہ بجھ گیا. اب مثال کے طور پہ یہاں لائٹ ابھی جل رہی ہے، اگر اچانک لائٹ چلی جائے تو کتنا اندھیرا ہو جاتا ہے. اب ہمارے پاس تو موبائل فون ہے، فوراً ٹارچ آن کر لیتے ہیں. اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. کہتی گھپ اندھیرا ہو گیا اور میرے ہاتھ سے میری سوئی بھی گر گئی. اب روشنی میں سوئی ڈھونڈنا مشکل ہے، جب چراغ گل ہو جائے تو اٹس کوائٹ امپاسبل، کیسے تلاش ہوگی. کہتی اسی اسنا میں میرے آقا، میرے سرتاج، صاحب معراج اپنا نور والا چہرہ لے کر میرے کمرے میں آ گئے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے اتنا نور نکلا کہ کمرہ پورا روشن ہو گیا اور اس روشنی میں میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا. یہ بڑی امیزنگ بات ہے. ہاں آج کل ہم کچھ چہرے دیکھتے ہیں جو ماشاءاللہ میں بڑے اچھے لگتے ہیں، کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ، یہ الگ بات ہے. مگر اتنا نور چہرے سے نکلنا کہ کمرہ روشن ہو جائے اور اتنا روشن ہو جائے کہ سوئی تلاش کر لی جائے. ٹرائی ٹو امیجن کیسا نور تھا میرے آقا کے چہرہ انور پر. اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ کہتی حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں، میرے آقا آپ کتنے حسین ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بربادی ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن میرا یہ چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. بی بی عائشہ عرض کرتی حضور وہ کون ہوگا جو آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. آپ نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص. بخیل کہتے ہیں کنجوس کو. حضور کون ہے بخیل؟ فرمایا وہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. اچھا اس کی سیویرٹی آپ سمجھتے ہیں کہ روز قیامت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ نہ دیکھنا، اس کا مطلب یہ کہ پھر شفاعت کس سے لے گا؟ پیارے آقا ہی کے قدموں میں جا کر تو سارے کام بننے ہمارے قیامت کے دن. چہرہ ہی نہ دیکھ سکے تو گویا نبی پاک سے نہ ملاقات ہو پائے گی، نہ پیارے آقا کا قرب ملے گا. تو یاد رکھیے درود پاک اپنی عادت بنائیے. خاص طور پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام، آپ پتہ نہیں اتنے شارٹ کٹ کے عادی ہو گئے، نام لکھیں گے تو سواد لکھ دیں گے. درود پاک کی بھی شارٹ کٹ. ویسے جناب جتنے لمبے لمبے خط لکھوانے، میسج لکھوانے، کتابیں لکھوانی لکھوا لو، درود پاک کا شارٹ کٹ. اب تو سنا ہے بولنے میں بھی شارٹ کٹ کہتے ہیں. نہیں، محبت کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہا جب بھی نبی پاک کا نام. اچھا علماء نے ایک اور بڑا پیارا مسئلہ حل کر دیا. اب مثال کے طور پہ مجھ سے پہلے نعت خوانی ہو رہی تھی، میں بیان کر رہا ہوں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بار بار لیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ بار سن کر درود نہ پڑھ پائے ہوں، تو پھر اس کو کیسے کمپائل کریں، کیسے اس کو پورا کریں. تو علماء فرماتے ہیں دن میں اپنی عادت بناؤ کہ ایک پرٹیکولر ٹائم، ایک پرٹیکولر تعداد کے مطابق درود پڑھ لو. مثال کے طور پہ 100 بار پڑھ لیں، 200 بار پڑھ لیں، اللہ توفیق دے 313 بار پڑھ لیں. تو علماء فرماتے ہیں اگر پورے دن میں کبھی نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنا تھا یا کہا تھا اور درود پڑھنے سے رہ گیا تھا، تو یہ بعد میں جو درود پڑھو گے یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا. تو اپنی عادت بنائیں درود پاک پڑھنے کی. مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.